السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان و فیضان مرشد عبد حیدر۔ شیعہ سنی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان میں تقریباً 90% سنی ہے، یعنی کہ غیر شیعہ ہیں، اور 10% جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ عام طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، جس میں سنی یعنی کہ غیر شیعہ 85 سے 90% ہیں، جبکہ شیعہ جو 10 سے 15% ہیں۔ جی، یعنی 170 کروڑ غیر شیعہ ہیں، جس میں سنی، دیوبند، وہابی وغیرہ یہ شامل ہیں، اور 30 کروڑ اس میں شیعہ ہیں۔ یعنی کہ فرق وہی نکل رہا ہے کہ 100 میں سے 70 غیر شیعہ اور 30 شیعہ۔ اب جو شیعہ ہیں، ان کے امام ہیں جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں مولا علی، امام حسن حسین، امام حسن عسکری، امام جعفر صادق، امام مہدی، یعنی کہ جو 12 امام ہیں، وہ ایک ترتیب آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ جو ہیں ان کے امام بھی شہید کر دیے گئے۔ ان اماموں کی جو تعلیمات ہے، جو بھی ان کے فرمان تھے، فرامین تھے، وہ بھی اس ٹائم غائب، نہ ہونے کے برابر۔ ٹھیک ہے، تو ان 30 کو کافر کا لقب بھی دیا گیا، واجب القتل بھی قرار دیا گیا، اور یہ سب اس طرف سے ہوا، یعنی کہ غیر شیعہ کی طرف سے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت پر انہیں شہید کیا گیا، بم دھماکے کیے گئے ان کی عبادت گاہوں پر، اور یہ سب ادھر سے ہوا۔ یہ 70% نے 30% کے ساتھ کام کیا گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہری بات، جہاں 70 ہو ایک طرف 30 ہو تو 70 طاقتور ہوں گے نا۔ یہ سارے کام ہوئے، اور کیسی بات ہے کہ یہ جو 30% ہیں اور یہ 30 ہیں، ادھر 70 ہیں، لاکھوں اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ یہ 30% شیعہ صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو برا کہہ کر اپنے بچے قربان کر چکے ہیں، اپنے بھائی، اپنے بیٹے قربان کر چکے ہیں، صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو برا کہہ کر۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا شیعہ ہونا جان ہتھیلی پر رکھنا، سر پر کفن باندھ کر اپنے آپ کو یہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہر ٹائم جو ہے یہ 70% سے ہے، کسی کافر سے نہیں، کسی یہودی سے نہیں، کسی عیسائی سے ان کو خطرہ نہیں ہے، ان کو یہ 70% ہے۔ اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور تمام دنیا میں بھی یہی حساب ہے، کیونکہ دنیا کا بھی ہم ٹوٹل نکالیں تو پھر بھی 70% جو غیر شیعہ بنتے ہیں اور 30% شیعہ بن جاتے ہیں۔ کوئی کمی آگے پیچھے کوئی ریکارڈ میں نہیں آئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اگر یہ سرچ بھی کریں گے، آپ تحقیق بھی کریں گے، تو آپ کو یہ رزلٹ ملے گا۔ دوسری طرف جو ہے، جو شہید کرنے والے ہیں نا، ان کو اماموں کو شہید کرنے والے ہیں، اور اماموں کے فالوور کو، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کو جو شہید کرنے والے ہیں، وہ اس طرف سے ہیں، اس گروپ سے ان کا تعلق ہے، غیر شیعہ سے۔ ٹھیک ہے جی، قتل کا فتویٰ، واجب القتل، کافر کا فتویٰ ادھر سے ہی جاری ہوا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے محبت ادھر ہی ملتی ہے، ادھر نہیں ملتی۔ بم دھماکے ادھر سے ہی ہوئے ہیں، اس طرف یہ 30 کے اوپر بم دھماکے جو ہے وہ 70% کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات تو میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھ لکھ تو ضرور گئے ہیں لیکن دنیا کا پڑھے ہیں، دین کے بارے میں کوئی نہیں پڑھے، ہسٹری کے بارے میں کوئی نہیں پڑھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا مطلب کہنا کیا نہیں کہنا۔ ان کے لیے یہ بات ہے، وہ بھولے بھالے جو آپس میں بڑے اچھے بنتے ہیں لیکن بڑے سادہ سے مسلمان ہیں، ویسے بھولے بھالے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن میں بھولے بھالے ہی کہوں گا ان کو۔ ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ جب مقابلہ 70 کا 30 کے ساتھ ہو تو وہ جھوٹے بھی سچے بن جاتے ہیں، اور جو سچے ہوں وہ تو پھر ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ 70 کا مقابلہ 30 سے ہو ہی نہیں سکتا، 30 کمزور ہوں گے۔ اور جبکہ عدالتیں بھی، قانون، عدالتیں، میڈیا، ملک بھی، وکیل بھی، جج بھی، فوج بھی اس 70 کے حق میں ہو، اس کی ملکیت ہو، 70 کی ملکیت ہو، پھر وہاں پہ 30% شیعہ کافر ہی ہوں گے نا، واجب القتل ہی ہوں گے نا۔ جی، وہاں پھر کیا ہوں گے؟ نہ تو ان کی کتابوں کی کوئی اہمیت، نہ ان کے دلائل کی کوئی اہمیت۔ یہ فیصلہ اپنا کہاں کروائیں؟ 70 تعداد میں بھی زیادہ، 30 تعداد میں بھی کم۔ اب مجھے بتائیں، ایسے میں ان کا ہر کام حرام ہی قرار پائے گا نا، ان کا جلوس بھی حرام قرار، ان کی نیاز بھی حرام قرار، ان کے جو دین جس دین کو یہ فالو کر رہے ہیں، جن اماموں کو یہ فالو کر رہے ہیں، وہ بھی تو غلطی قرار پائیں گے نا۔ آپ خود سمجھدار ہیں۔ میرا مقصد یہ ان لوگوں کے لیے تھا ویڈیو بنانا جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملے سارے کیا ہیں۔ بس سادہ سی بات ہے، ایک طرف 70 ہوں، ایک طرف 30 ہوں، اب بھلا وہ کیسے سچے بن سکتے ہیں 30 ان سے؟ تو جبکہ طاقت والے بھی یہ ہوں، اگر یہ جو غیر شیعہ ہیں نا، ان کو عبادت کرنا کوئی جان کی خطرہ نہیں ہے، ان کو یہ تو اپنا کھلے عام عبادت کر رہے ہیں،
نہ ان کی مسجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں، بم دھماکے بھی ان کی عبادت گاہوں پہ ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لینے والے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، جبکہ یہ تو کھلے عام اپنے فرقے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بھائی خطرہ ان سے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں بھلا ان کے دلائل ان کے سامنے کیا بانی رکھتے ہیں؟ یہ سچے ہی سچے ہیں۔ جب عدالت ان کی، قانون ان کا، ملک ان کا، تو یہاں پہ کون سے انصاف کی بات آپ کرتے ہیں؟ اور کیسی بات ہے، یہ 9-10 محرم کی چھٹیاں آئی ہیں، یہ والے ہیں نا جو یہ والے اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کریں گے، سیر پہ جائیں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے، مری بھی جائیں گے، جہاں بھی جائیں، مر ہی جائیں تو اچھا ہے، یہ جائیں گے۔ لیکن یہ جو 30% ہے نا، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم اس طرح منائیں گے، ان کی شہادت مولا حسین کی اس طرح منائیں گے کہ جیسے ان کا اپنا شہید ہو جاتا ہے، وہی اپنا شہید ہو جاتا ہے جی، یہ اس طرح شہادت منائیں گے۔ باقی اب اتنا آسان کر کے سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر حق بنتا ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اوئے ہوئے، جو مولا حسین کے غم کو نہیں سمجھ سکتے، پھر حق بنتا ہے ان کو خدا اپنا غم دے، ان کے بچوں کا غم دے، ٹھیک ہے، ان کے پیاروں کا غم دے، جس کو اتنی سادہ بات بھی سمجھ نہ آئے۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔